السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الملاحم۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفتے سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے رموز بے خودی کو اسٹڈی کیا۔ رموز بے خودی کی ہم نے بنیاد پڑھی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ دو بنیادیں ہوتی ہیں، ایک توحید اور ایک رسالہ۔ توحید کے لیے ہم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھا تھا۔ اس میں ہم نے ایک مثال پیش کی تھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے نماز پڑھے تھے، شعر آیا اور اسی طریقے سے پہلے اپنی خودی کو اجاگر کر کے اس کا ختم کیا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی عاجزی میں آ کے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسالت کو ہم نے سمجھا تین مثالوں کے ذریعے۔ پہلی مثال ہماری حضرت عبید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور ساتھ میں حضرت جو ہمارے سلطان مراد اور معمار والی مثال سے ہم نے سمجھا تھا، اور ساتھ میں آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے ہم نے رسالت کو سمجھا تھا۔ اب چونکہ ہمیں توحید اور رسالت سمجھ میں آ گئی کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد ہے، اب اس ملت اسلامیہ کے کچھ قوانین ہیں، ان کی کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات، علامہ اقبال نے جیسے ہی توحید اور رسالت والی باتوں کو سمجھا دیا نا، اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو یہ ملت اسلامیہ ہے نا، جس کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے، اس کی کوئی بھی جغرافیائی حد نہیں ہے۔ جس طرح وہ آپ نے اکثر سنا ہوئے گا، ہر ملک میرا ہے، کیونکہ پوری دنیا جو میرے رب کی ہے تو سارا کچھ ساڑھا ہی ہوا ہے نا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس ملت کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے، اس کی کوئی بھی جغرافیائی حد نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت شریف پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ہندوستان کی تلواروں کی نا ایک مانگ ہے، ان کی یعنی بہت تیز ہوتی ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے ہندوستان کی تلواروں کا حوالہ دیا۔ حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو کسی ایک علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا اس طرح نہ کہو، اس طرح کہو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک مخصوص علاقے کے ساتھ نسبت کو بھی قبول نہ فرمایا۔ ایک تو یہ بات ادھر سے سمجھیں کہ ملت اسلامی، اگر آپ اپنی ملت اسلامیہ کی کسی ایک جگہ پہ مخصوص بنیاد رکھ دیں گے نا، اس کے بہت سے نقصانات ہیں، پھر آپ کا سارا کچھ کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، ایک تو یہ مثال، دوسری یہ مثال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے یہ چیزیں پسند ہیں۔ ایک نماز ہے، ایک خوشبو ہے، اور ایک عورتیں ہیں۔ وہ بھی اس سینس میں نہیں، عورت بیوی کی سینس میں نہیں، عورت ماں کی سینس میں، بہن کی سینس میں، ان سینسوں میں۔ ہمارے اصل میں دماغ بڑے الٹی طرف جاتے ہیں نا، وہ ایک ہی طرف جاتا ہے، عورت بیوی کی سینس میں۔ اس کو کبھی تشریح نہیں کیا نا، کبھی سمجھا ہی نہیں نا، ہمارے دماغ اتنے محدود ہو چکے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے یہ چیزیں پسند ہیں،
یعنی کہ انہوں نے تو دنیا کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا. اس بات کو سمجھیں, اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں پھر تو ہمارے روحانی معاملات ETC ختم ہو جانے چاہیے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے, یہی تو ہو رہا ہے, ہم اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. کبھی ایک گھر میں محدود کر رہے ہیں, کبھی ایک ضلع میں محدود کر رہے ہیں, کبھی ایک یونیورسٹی میں محدود کر رہے ہیں, کبھی ایک خاص قسم کے ہدف میں محدود کر رہے ہیں. ہماری کوئی جغرافیائی حد نہیں ہے, آیا وہ مقاصد کی بات ہو یا وہ جس مرضی چیز کی بات ہو. ایک تو یہ بات. علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ ساڑی کوئی بھی جغرافیائی حد نہیں ہے. اچھا, اس میں انہوں نے بہت ایک زبردست انداز میں ایک بات فرمائی ہے کہ جو مسلمانوں کی قومیت ہے نا, اس کی بنیاد وطن پر نہیں ہے. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد دین پر ہے, توحید اور رسالت پر ہے. اگر ہماری کوئی جغرافیائی حد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی ایک وطن ہی وطن نہیں ہے, ہم نے پھیلنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی پھر آپ نے پاکستان کیوں بنایا, یہ بات نہیں ہے. ایک علاقہ میں ضرورت ہے جہاں پہ ہم رہ کر اللہ اور اس کے رسول پاک, جس طرح حضور پاک نے بھی مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی, مدینہ کو اسٹیٹ بنایا, پھر وہاں سے چیزیں آگے پھیلی. سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ علاقے کا ہونا ضروری ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں پھر, لیکن وہاں پہ رکے نہیں نا. پھر کچھ عرصے بعد مکہ بھی تو فتح ہو گیا, کچھ عرصے بعد شام روم سب کچھ فتح ہونے لگ گیا. یہ ہے کہ ہماری کوئی جغرافیائی حد نہیں. جغرافیائی اچھا یار یہ مراد لے لو, حضرت عمر مثال کے طور پر کہاں کہاں نہیں گئے, وہ کسی جگہ جانے سے پہلے کہتے یار اتھے میں کیوں جاؤں. انہوں نے کبھی یہ سوچا یار اتھے میں کیوں جاؤں. انہوں نے کہا بھائی سارا ملک پوری دنیا میرے رب کی حکومت ہے, تو یہاں پہ بسنے بھی مسلمان چاہیے اور سارے اللہ یعنی کلمہ گو ہونے چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو جغرافیائی حد میں محدود کر لیں گے, ہم کہیں اوے اتھے جو مرضی ہو رہا ہے سانو کی, سانو اپنے علاقے کا خیال رکھنا چاہیے. آج یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ تو مسلمانوں کی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ دین پہ ہوتی ہے, وطن پہ نہیں. ایک اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا. اچھا, اب ہجرت کا مطلب کیا آپ لوگوں کے نزدیک ہوئے گا؟ ہجرت کیا چیز ہے؟ کسی علاقے میں کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت, یعنی کہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا, اس کو ہجرت کہتے ہیں. اس کو ہجرت نہیں کہتے. یہ غلط ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں آئی ہوئی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ایک علاقے کو چھوڑ دو, وجہ اس میں پانی کم ہو, دریا کو حاصل کرنے کے لیے تم کم والے پانی کو چھوڑ کے تو دریا کی طرف رخ کر لو, تم پھول کو چھوڑ کے باغ کی طرف رخ کر لو, اس کا نام ہے ہجرت. یہ ایک انہوں نے بڑے ہی تمثیلی انداز میں سمجھایا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی ایک پھول ہے, میں اس پھول کو کیا کروں, میں باغ میں جاؤں, وہاں پہ تو پھولوں کا ڈھیر ہے. میں پیاسا ہوں, میں ایک وہ بوتل پانی کی کیا کروں, میرے سامنے پورا ایک سمندر ہے, تو میں اس کا متلاشی نہ بنوں, میں اس کا متلاشی بنوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ حضور پاک کیا ڈر کی وجہ سے مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تھے؟ نہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, مڑ کے واپس نہیں آئے تھے پھر. تو بھائی ڈر کی وجہ سے چیزیں نہیں چھوڑی جاتی ہوتی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہاں پہ ہجرت کا مفہوم سمجھایا کہ بھائی ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو ڈر کے بھاگنے لگ جائے. اب یہاں پہ موجود بھی ہے کہ بھئی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر کہ بھئی اللہ تمہیں انسانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تو تمہیں, ظاہری سی بات ہے رب تعالیٰ نے حضور پاک کی حفاظت فرمائی, ہر جگہ فرمانی ہے. تو جب حضور پاک کو معلوم بھی تھا کہ بھئی میری تو حفاظت اللہ اس کے ذمہ ہے, تو پھر کیا وہ ڈر کی وجہ سے گئے تھے؟ نہیں. تو کیا ہجرت ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں. دس از دا تھنگ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا آگے چلتے ہیں. تو آگے جا کے ہجرت کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہی بات ہوگی کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد وطن پہ نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا کہ جو ملت اسلامیہ ہے نا ہماری, جو ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں ہمیشگی ہے. آج میں مر جاؤں گا, کل آپ مر جائیں گے, لیکن اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے والے آتے رہیں گے, کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گا یہ کام. باغ کے اندر ایک پھول اگر جھڑ جاتا ہے تو باقی موجود ہے. سمجھ میں آئی؟ سارے بھی جھڑ جائیں پھر ایک موسم آتا ہے دوبارہ آ جاتے ہیں سارے. تو ہماری مثال ایسی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا ہمیں ہمیشگی حاصل ہے, لہٰذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دین تخت پر کیسے, ہم نے تو اس میں تو پریشان ہونا ہی چاہیے, لیکن جس بھی موقع پہ شہادت آ گئی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں, کیونکہ ایک دن یہ کام ہو نہیں ہوتا. ہمیں ہمیشگی حاصل, اسلام نے عروج حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اب یہاں پر مین چیز
جو یہ بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ ملت اسلامیہ ہے جس کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے، جس کی کوئی جغرافیائی حد نہیں ہے، اور اس قوم ہم قوموں کی بنیاد کس کے اوپر ہے جی؟ دین کے اوپر ہے، جغرافیائی حد نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمیشگی کا وعدہ ہے، ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن مجید ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیں فرمایا کہ کسی بھی ملت کا نظام جو ہے نا وہ ایک دستور کے ساتھ چلتا ہوتا ہے، ایک آئین کے ساتھ چلتا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی گورنمنٹ کو اٹھا لیں، پاکستانی گورنمنٹ 1973 کا آئین موجود ہے، امریکن کنسٹیٹیوشن بھی موجود ہوئے گا، ساروں کے کوئی نہ کوئی آئین موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا آئین قرآن مجید ہے، سمجھ میں آئی؟ ہمارا آئین کو ہر چیز میں آیا، وہ سیاسی فیلڈ ہے، وہ سماجی فیلڈ ہے، وہ اخلاقی فیلڈ ہے، وہ تعلیمی ہے، وہ سائنسی ہے، وہ جو بھی ہے، ہر ایک چیز میں ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جب قرآن پاک نے فرما دیا معاشی فیلڈ کے اندر کہ بھائی نہیں ہوگا سود، تو بند نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو مرضی کریں آپ۔ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے احکامات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے معاشی نظام نہیں چلا سکتے، تعلیمی نظام نہیں چلا سکتے۔ قرآن پاک کی دستور ہوگا تو آپ کا سارا کچھ اوکے ہوگا۔ اب قرآن پاک کے اندر کھولا جائے تو پھر اس کے اندر کون کون سے دستور نکل آتے ہیں، ہر ایک چیز کا ہے کہ نہیں؟ وہ پوری کی پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ بھئی کس طریقے سے تم نے حق ادا کرنے ہیں، وہ وراثت کس طرح دینی ہے، اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے، ہر ایک ایک چیز میں جائے۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کا فرمان تو ہے نا، حضور پاک کا بھی فرمان ہے، رب تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس حضور پاک کا فرمان ہے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کس لیے؟ یہی ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا آئین ہے۔ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہمیشگی حاصل ہوئے گی اور ہماری کوئی بھی حد نہیں ہوئے گی، ہم پھلتے پھولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو کے اندر چیزیں تھیں جس کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ بھئی ہماری کوئی حد، ہماری بنیاد وطن پہ، ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن پاک ہے اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ آگے آپ چلیں تو بڑی ڈھیر ہے انشاءاللہ، اس کو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ آگے کافی چیس والی چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پر تھوڑا سا میں اس کا ٹچ دے دیتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج کے پرفتن دور میں بہتر ہے کہ تو اجتہاد نہ کر، تقلید سے کام لے۔ مثال کے طور پہ کتنے ہی ایسے آ چکے ہیں مواقع جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم چپ کر کے صحابہ نے جو کیا بس وہی کریں۔ ایسے کتنے ہی مسائل ہیں جن کے اندر بہتر ہے کہ سوچ بچار نہ کر، تقلید سے جس طرح صحابہ نے کیا اس طرح کرو گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ اجتہاد پہ جاتے ہیں نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر کوئی محبت کا کرینہ باقی نہیں رہتا، اور جو دل میں آتا ہے آپ میڈیا پہ بیٹھ کے وہ بولتے ہیں، جو دل میں آتا ہے، جس کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں وہ اڑاتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھتے وہ کوئی صحابی ہے، وہ کوئی تابعی ہے، وہ کوئی ولی ہے، وہ کیا ہے، پھر آپ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور آج کل آپ لوگوں کے سامنے وہ ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ وہ جب انہوں نے اپنے سے سوچ بچار کی، تقلید کو چھوڑ دیا تو پھر یہی حال ہوا۔ ہم اگر تقلید کی تو تقلید مطلب فالو اپ، مثال کے طور پر میں فالو اپ کا مطلب ہے کہ روایات، یار ہماری نا روایات ہیں، مثال کے طور پہ ہماری روایات ہیں کہ یار والدین کی عزت کرنی ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، استاد کے ہاتھ چومنے، ادب سے چوم لینے، پیر بھی چوم لینے، والدہ کی بھی چوم لینے۔ اب یہ کہیں لکھا لکھاوا تو نہیں ہے نا، بس سنا ہے بزرگوں سے، پیچھے سے روایات چلتی آ رہی ہیں۔ عید کا موقع آنا ہے، پیروں کو بھی ہاتھ لگانا ہے، معافی بھی مانگنی ہے، روایات ہے۔ یہ تو میں چھوٹی چھوٹی روایات، تو بڑی بڑی روایات اور بھی بہت ہیں۔ جب جنگ ہو رہی ہو مسلمانوں کی تو کسی کو بھی نہیں ماننا، وہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، جلانا کچھ نہیں ہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، یہی تو دستور میں لکھی ہیں باتیں، ان کو چپ کر کے فالو اپ کرنا ہے ہم نے، روایات کو فالو کرنا ہے۔ وہ روایات جو ہمارے آباء و اجداد نے، محمود غزنوی نے، صلاح الدین ایوبی نے، ان لوگوں نے ہمیں دی ہیں، ان کو فالو اپ کرنا ہے ہم نے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔